پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ تکلیف بھی آئی تھی الٹیمیٹلی تو چلی جائے گی نا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کریٹیکل ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی، سورہ الحدید کے اندر ہے، بہت کریٹیکل آیت ہے. اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر ہی ایڈریس ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ شد و مت کے ساتھ بیان ہوا ہے نا، آیت نمبر 22-23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی زمین میں نہیں آتی، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں. یعنی زمین پہ جتنے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، قحط پڑتا ہے، یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں، اور نہ تمہاری جان میں. یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع جاتی ہے، کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پہ ہیں یا تمہاری جانوں پہ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ تو پہلے ہی ہم نے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے. ڈیفائن ہے، ہونا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ڈیفائن ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہو اربوں انسانوں کے ساتھ اربوں واقعات، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو آسان ہے، لیکن اس کی ریزن بتائیے کیوں ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو تم سے بات، جو نعمت تم سے چھن جائے تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر. اچھائی ملے تو یہ نہ کہو بڑا میرا کمال ہے، وہ تقدیر میں تھی، ملنی تھی. اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. یہ آیت نمبر 22-23 بتا رہی ہے سورۃ الحدید کی کہ زمین و آسمان پہ جتنی بھی تکلیف انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر آتی ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اور انہی تکلیف میں سے ایک بڑی تکلیف موت ہے، وہ بھی ڈیفائنڈ ہے، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا، اور نہ کوئی اس شخص کو موت دے سکتا ہے. آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی کتنی ایفرٹس کی ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے مکے سے نکال کے مدینے تک پہنچا دیا. اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ جو درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار سائیڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی. ایک عرابی آیا دشمن، اس نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا، ان کو پتا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے اللہ ہے. ان کا اللہ بچائے گا. اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی. نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ. اس نے کہا حسن آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں. تو یعنی آپ کے وہ اس نے اخلاق سے پھر متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ بدر میں تو 313 تھے، غالب آ گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، کافر تو بڑے تھوڑے ہیں. اور یہ ذکر سورۃ الانفال میں آیا غزوہ حنین کا. یہ فتح مکہ کے بعد بھی ہوئی تھی یہ جنگ، مشرکین عرب سے آخری جنگ قبیلہ حوازن کے خلاف. اللہ کا ماتا جب تم نے یہ جملہ بولا نا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. حوازن کے لوگوں نے جب تیر چلائے تو 12,000 میں سے صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. اور صحابہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے حضور کی معجزات والا جو لیکچر دیا ہے مسئلہ 131A-B-C-D، اس میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ رڈز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے یوں مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف، اور فرمایا چہرے مسخ ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور سب کی ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اور اسی کا ذکر ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی،
نبی جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اللہ کا پیچھے ڈیوائن ڈیسیژن تھا۔ تو کافروں کے خلاف فتح ہو گئی مسلم، یعنی نبی علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول یہ تھا کہ اکیلے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اکیلے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یعنی اللہ پر یقین ہوتا ہے نا، ان کی یہی حالت ہوتی ہے، اور یہی صحابہ کرام کا یعنی یقین کامل تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، آپ عمر سیریز میں دیکھیں گے حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگتی ہے اکیلے آگے جاتے ہیں، جنگ یرموک میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جن کو اعتماد ہوتا ہے نا وہ پھر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں کہ موت ٹال نہیں سکتی، موت کیا تکلیف بھی جو آپ کو پہنچنی ہے، اور سر اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے۔ آپ کس چیز کو کیٹر فور کر سکتے ہیں؟ ہم یقین کریں صبح اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں تو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہاں پہ بچہ جھولے سے گر سکتا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کان پٹی پہ لگ جائے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یار اتنی چیزوں کو کون کاؤنٹر فار کر سکتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ پہ توکل کریں، اور جب تکلیف آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکلیف کے وقت فوراً پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اس دعا کے اوپر، مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے یعنی بہتری کے لیے دعا، یہ کر کے لکھیں تو آپ کو کھل جائے گا۔ یہ آپ کو مشکات میں کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں دعا مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرا خامن فوت ہوا تو میں نے یہ فوراً دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں بہتر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ کہتی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر مجھے خامن کیسے مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر تو انسان حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے۔ عدت گزاری تو نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی، اور ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں، ام سلمہ۔ واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ دعا یاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا حصہ تو قرآن میں ہے، باقی صحیح مسلم میں اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو باقی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، باقی صبح شام کے اذکار ہیں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، وہ اتنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ باقی سب سے بڑی تو حفاظت یہ ہے جو سورہ غافر میں، سورہ المومن میں آیا کہ اصل میں کامیاب وہ ہوا جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا۔ سر دنیا میں آپ کو کوئی کتنا عذاب دے لے گا، الٹیمیٹلی تو موت آ کے آپ کو آزاد کر دے گی۔ جب فرعون کے دربار میں وہ جو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر پڑھ لیا، میں تمہیں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تو جو کچھ دے گا دنیا کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے نا، کوئی شخص کسی کے مرنے کے بعد تو اسے عذاب نہیں دے سکتا نا، وہ لاش تو وہ لاش ہی پڑی ہے نا، اصل چیز تو روح تھی نا، تو تیرا اختیار تو دنیا کی زندگی تک ہے۔ تو یہ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے کہ کوئی کسی شخص کو کتنی تکلیف دے لے گا، موت تو پھر بہرحال تکلیف سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گی، اگر پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو آزادی کا ذریعہ ہے، ورنہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پائے تو کدھر جائیں گے؟ تو سر یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا مر گئی تو جان چھٹی، نہ، مرنے تو بعد جان پھڑی گئی، چھٹی اس کی جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو اس کی جان تو پھر مرنے کے بعد اور پھنس گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو موت کا وقت مقرر ہے، کوئی نہیں ٹال سکتا۔